اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 106 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کے اندر جو نسخہ کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو ریپلیس کر دینا یا اس کی کاپی لے آنا یا کسی چیز کو ٹرانسفر کر دینا، یعنی ایک چیز کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو لے آنا۔ تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اگر کوئی آیت بھیجتے ہیں تو اس کو اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہم اس کی جگہ پر کوئی اور اس سے بہتر یا اس کے جیسی کوئی چیز اور آیت نازل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک آیت بتاتے تھے، دوسرے دن اس آیت کے مخالف کوئی بات ہوتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایک بات پر ہی نہیں رہتے ہیں، یہ تو اپنی آیتوں کو بدلتے رہتے ہیں، یعنی جو حکم پہلے آتا ہے اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں اور اگلا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی۔ یہودیوں کا اس بات پر اعتراض یہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام علم اس کے پاس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہی کیوں نہیں کوئی بالکل صحیح سی کتاب پہلی بار ہی کیوں نہیں بھیج دی، اس کو بار بار اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جس طرح کہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب سے پہلی بار ہی کہہ دیتا کہ شراب جو ہے وہ منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے اندر بتایا، پہلی آیت میں کہا کہ جو ہے وہ یہ بری چیز ہے اور اس سے جو ہے وہ دور رہیں۔ دوسری چیز میں بتایا، اس میں پہلی یعنی اس میں بتایا کہ اس میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز پڑھتے ٹائم جو ہے اس سے پہلے آپ شراب مت پی کر جائیں، تاکہ ایک دورانیہ ذرا بڑھتا جائے شراب کے اس میں وقفے میں۔ پھر تیسری بار میں یہ آیت آئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب سے بالکل جو ہے وہ شراب پینا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک شیطانی کام ہے۔ تو اس طرح تین بار بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار میں ہی اگر شراب جو ہے وہ اتنی بری چیز تھی تو پہلی بار میں ہی اللہ تعالیٰ منع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ اگر صرف احکامات ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو واقعی میں کہہ دیتے کہ بس شراب آج سے بین ہے، تو لیکن انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی عادت چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کی لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو شراب والی آیات ہیں یہ 22 سالوں میں مکمل ہوئی، یعنی 22 سال لگے لوگوں کو وہ شراب کو چھوڑنے میں۔ اگر ایک ہی بار میں یہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ لوگ دین چھوڑ دیتے، شراب نہیں چھوڑتے، کیونکہ اس ٹائم میں وہ لوگ اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو تھے کہ وہ شراب کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مصلحت کے تحت یہ آیتیں آہستہ آہستہ کر کے نازل کی، اور پھر اب پہلی والی آیات جو ہیں وہ ختم ہو گئیں کہ یعنی اس کو صرف برائی جان لینا کافی نہیں ہوگا، اب آپ کو شراب چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن اس کا ایک اور بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں آیات ابھی بھی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام کی طرف نیا آتا ہے تو ہم اس کو فوراً برڈن نہ ڈال دیں اس کے اوپر کہ تم آج سے اتنے سنت، اتنے فرض، اتنے نفل، یہ سب کچھ ادا کرو گے۔ ابھی وہ نیا آیا ہے، اس کو انٹروڈیوس آپ نے کروایا، اس کے اوپر یہ چیزیں بوجھ نہ ڈالیں، اس کا بوجھ ہلکا کریں اور اس کو صرف فرض نمازوں سے سٹارٹ کروائیں کہ صرف فرض پڑھ لیں اور سنتیں اور وہ بعد میں ایڈیشن آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام تب لاؤں گا جب میں صرف دن میں 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کو اجازت دے دی۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہے کہ 2 نمازوں میں ہی آپ نے اس کو مطلب اوکے کر دیا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ نمازوں کا مزہ چکھ لے گا تو وہ خود اس کی طرف آ جائے گا اور وہ خود اور نمازیں پڑھنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اور ایک دم سے اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لانے کی ترغیب دی ہے، نہ کہ ایک دم سے احکامات دی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں منسوخ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جنہیں کہا ہے ہم بھلا دیتے ہیں، 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات صرف قرآن پاک کی ہیں یا اس کے بارے میں جو ہے وہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کا جو ہے وہ موازنہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اتنی زیادہ آیات کو منسوخ قرار دے دیا ہے کہ سمجھ لیں کہ آدھا قرآن پاک تو بالکل اس میں سے ختم ہو جاتا ہے ان کے مطابق۔ لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں انہوں نے اپنی ایک بک لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 5 ایسی آیات ہیں جو کہ منسوخ کہا جا سکتا ہے ان کو، تو لیکن اس کے علاوہ اور جو آیات ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے وہ، اور وہ لازمی ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ اور جو منسوخ ہیں ان کا بھی مقصد ہے، مگر وہ اب ان کا اپلائی کرنا ہماری زندگیوں پر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس کا ہم 5 جو آیات انہوں نے کہی ہیں اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو کمپیریزن اس کا تورات انجیل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کی آیات تھیں جو ان کے اندر تھیں، لیکن اب ان کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ تم انسانیت کے اس لیول پہ نہیں تھے اس ٹائم میں کہ تمہیں یہ قرآن پاک کی آیات اس ٹائم میں دی جاتی۔
اس ٹائم میں تم لوگوں کے لیے جو آیات نازل ہونی تھیں وہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس ٹائم میں یہی آیات نازل ہونی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات کو ختم کر کے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جو ہے وہ آپ کو کتاب دی اور نئی آیات نازل ہوئی ہیں. تو ان آیات کو اب آپ جو ہے وہ دل و جان سے مانیں اور قبول کریں، اور جو پچھلی آیات ہیں ان کو بھی مانتے ہوئے لیکن اب اس کے اوپر آپ کو چلنا ہے. اب وہ والی آیات کو آپ کو چھوڑ دینا ہے. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بک ہے اس کے اندر جو آیات منسوخ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ہیں 5. ان میں سے پہلا کیس یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، یعنی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے چند آیات آگے جا کر ہے کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے جب تم میں سے کسی شخص کو موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے عربوں کے اندر یہ روایت تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو جائیداد صرف اس کے بیٹے کو، یا بیٹے ہیں زیادہ تو ان بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی. اس میں بیٹیوں کا، بیوی کا یعنی عورت کا کسی بھی روپ میں کوئی حصہ نہیں تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے پہلے یہ آیت بھیجی کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق یعنی جو فیئر ہو اس میں آپ کچھ نہ کچھ دے جائیں، اپنے مرنے سے پہلے جو ہے وہ وصیت کر جائیں. اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک حق ہے. یعنی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنا دیں، اتنا اس کا حصہ ہوگا، اتنا حصہ ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ بنایا ہے کہ ایک وصیت کرنی چاہیے اور اس کے اندر فیئر رہتے ہوئے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک کو تو آپ گھر دے دیں اور دوسرے کو کہیں یہ لو میرے ایک جوتوں کا جوڑا جو ہے وہ تمہارے نام میں نے کر دیا. نہیں، آپ نے فیئر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک وصیت چھوڑ کے جانی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 12. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیٹیل میں بتایا کہ تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا. یعنی یہ آپ ڈیٹیل خود پڑھ لیجئے گا، ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن سورۃ نساء کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے اندر بتایا کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اور یہ آپ کو دینے ہوں گے حصے، لازمی اس کو قرار دیا گیا. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دماغ بنایا، اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیا کہ اب اتنا اتنا آپ جو ہیں وہ وصیت کریں گے. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ پہلی آیت اپلائی نہیں ہوگی، یعنی اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس صرف فیئر طریقے سے لوگوں کے درمیان بانٹ دیں. اب جو اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کر دیے ہیں اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا کیس ہے آیتوں کا وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے. یہ جو ہے وہ آیت بعد میں آئی تھی اور آیت نمبر 240 پہلے آئی تھی، یعنی سورہ بقرہ کی. 1 سال کا خرچہ اور چھت اگر خود چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جا سکتی ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ 1 سال رکھنا ہوگا اس عورت کو جو کہ وہاں پر جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر 4 ماہ اور 10 دن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو اس کے اندر یہ مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ 1 سال، کیونکہ لوگ جو تھے وہ نکال دیتے تھے عورتوں کو گھر سے کہ اب تمہارا اس گھر میں کچھ نہیں ہے، اب تم جاؤ. یا دوسری ایکسٹریم وہ تھی جو کہ ان کو روک کے رکھتی تھی کہ نہیں اب تو تم اپنے شوہر کے نام سے ہی جیو گی اور مرو گی، یہیں پہ رہو گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 1 سال کا کہا کہ خرچہ اور اس کی چھت اور سارا اس کا جو زندگی گزارنے کے لیے اس کو ضرورت ہیں وہ آپ لوگ پوری کریں گے، جو اس کے گھر والے ہوں گے، شوہر کے جو ماں باپ یا کوئی بھی جو بھی اس گھر میں رہتے ہوں گے، تو وہ اس عورت کا خرچہ پورا کریں گے. اور اگر وہ خود جانا چاہے، یعنی 1 سال اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر وہ اس سال کے دوران میں خود جانا چاہتی ہے چھوڑ کر تو وہ جا سکتی ہے، لیکن 4 ماہ اور 10 دن اس کے اوپر لازمی ہے کہ اس نے اسی گھر کے اندر گزارنے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 سال پہلے اگر کہا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اب 1 سال نہیں وہ رکے گی یا رک سکتی، یہ اس کی مرضی کے اوپر ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہ چاہے تو 1 سال اس گھر میں رہ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. پابندی صرف 4 ماہ اور 10 دن کی ہے کہ یہ لازمی گزار لے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ جانا چاہے. تو یہ بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی، یہ دونوں ہی اپلائی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو تیسرا مقدمہ ہے قرآن پاک کے اندر جو منسوخ آیات کا، وہ ہے سورہ انفال کے اندر، جو کہ آیت نمبر 65 پہلی
نازل ہوئی، جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر تم لوگ 20 ہو گئے تعداد میں تو تم لوگ 200 کے اوپر غلبہ پالو گے، اور اگر 100 ہو گئے تم لوگ تعداد میں تو تم لوگ 1000 پر غلبہ پالو گے. یعنی ایک مسلمان اس صورت میں 10 کافروں کو مار سکتا ہے، اور 20 کی صورت میں بھی ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے. یعنی 1:10 کا ریشو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ انفال کی اگلی ہی آیت ہے کہ 100 اگر تم لوگ ہوگے تو 200 پر غلبہ پالو گے. اب اس میں کیا ہو گیا، ایک مسلمان ہوگا تو 2 کافر مار سکے گا. یعنی یہاں تعداد مارنے کی کافروں کی کم ہو گئی ہے. یہاں 10 کافروں کو ایک بندہ مار سکتا تھا، اور یہاں پر اب 2 کافروں کو مار سکتا ہے ایک شخص. تو اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر. یعنی یہ وہی ریشو یعنی آ گئی کہ اب تعداد کم ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں رہی. اس کی ریزن یہ تھی کہنے کی، ایسا نہیں ہوا کہ اب یہ رول بن گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ 20 تھے تو 200 ہی مار سکتے تھے، اور اب جو ہے وہ 100 ہیں تو 200. ایسا کوئی رول نہیں نکل آیا. اب ہوا یہ تھا کہ یہ آیات جب بعد میں نازل ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اب منافق بھی ایڈ ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کی طاقت کم ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے صرف مسلمان تھے جو سچے دل سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کر کے آئے تھے، تو انہوں نے جب جنگ لڑی تو وہ کامیابی اس لیے ملی کیونکہ وہ بالکل دل سے ان لوگوں نے لڑا. اور جو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہے ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ بہت مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں. لیکن جن کو نہ پتہ ہو کہ ہم لڑ کس مقصد کے لیے رہے ہیں تو ان کے اندر پھر وہ اسٹیمنا، ان کے اندر وہ بہادری شجاعت نہیں ہوتی. تو اس لیے مسلمان جو ہیں وہ غالب اسی لیے آتے رہے ہیں، اور آج بھی اسی لیے غالب آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر جب مسلمانوں کے درمیان منافق ایڈ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس طرح ڈھکے چھپے، کیونکہ ان کو بتانے کا کو تو فائدہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ مکر جاتے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تم لوگوں میں وہ پاور نہیں رہی کیونکہ تم لوگوں کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ دونوں آیات جو ہیں وہ موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، اور یہ رہیں گی کیونکہ اگر مسلمان بالکل تہہ دل سے سب لوگ مل کے لڑیں گے تو ہاں وہ واقعی اتنے زیادہ کافروں پہ بھی غلبہ پا لیں گے. لیکن اگر ان کے اندر منافق ہوں گے تو وہ کم لوگوں پر غلبہ پا سکیں گے. اور ان آیات میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے کافروں کو قتل کرو گے، اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی تم لوگوں کی بہادری وہیں سے اٹھے گی اور اللہ تمہیں اس طرح غالب کرے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو 4 آیت ہیں وہ ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو مال غنیمت سے دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے سے انکار کر دے اور نکاح میں ویسے ہی آنا چاہیں، تو بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہیں. لیکن یہ اجازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے. یعنی باقیوں کو صرف 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی اجازت ہے. سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی باقی جو ہیں وہ لازمی دیں گے مہر، حق مہر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ اگر کوئی عورت خود آ کر جو ہے وہ ان سے کو کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ حق مہر کے بغیر بھی جو ہے وہ ان کو کر سکتے ہیں قبول. تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی، لیکن دیکھیں قرآن پاک نے یہ اجازت لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو کبھی استعمال نہیں کیا. انہوں نے کبھی اور کسی عورت سے شادی نہیں کی جو کہ آ کے خود ان کو پرپوز کرتی تھی. اس کے بعد پھر سورہ احزاب کی آیت 52 ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں. یعنی اب جو آپ نے شادیاں کر لی ہیں اس کے علاوہ اب آپ کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر، یعنی جن سے اب آپ نے شادی کر لی ہوئی ہے ان کو چھوڑ کے اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ ان میں سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اور شادیاں نہیں کر سکتے، جتنی آپ کی ہیں آپ انہی کو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو عزت دینے کے لیے یہ آیت اب نازل ہوئی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو
امہات المومنین کا بھی رتبہ یہاں پر دے دیا تھا، اور یہ کہا کہ وہ اب ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اب امہات المومنین جو ہیں وہ کہلائیں گی، اور انہی کے ساتھ اب جو ہے وہ آپ کو رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ بھی جو ہے وہ پھر منسوخ ہو گئی، یعنی اب ان کو منع کر دیا گیا، اور یہاں پر صرف لونڈیوں کا اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی سلیو یا کوئی مالک غنیمت میں کو کوئی آتی ہیں تو وہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ والا معاملہ ہے کہ آپ جو آزاد عورت کے ساتھ جو نکاح ہے وہ اب آپ اور نہیں کریں گے بظاہر، مطلب اس آیت کے اندر۔ ہاں البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار والا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، آپ اور چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ جانتے تھے اس ٹائم میں حضرت علی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شادیاں کرنے کی اجازت تھی تب بھی۔ تو شاید جو یہاں پر منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے سوا اور عورتیں، یعنی جو مومن عورتیں آپ کی چچا خالاؤں بیٹ اور جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں یعنی جو حلال تھیں، ان کے علاوہ مومن عورتوں کے علاوہ آپ کو کوئی اور جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو جو لوگ یہ اس طرح سے لیتے ہیں اس تفسیر کو، وہ اس کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں۔ اگلا جو کیس ہے، کیس نمبر 5، وہ ہے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کا۔ ان آیات کے نازل کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ پہلے آیت پڑھ لیں۔ مومنو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے مسئلے بیان کرنا چاہتے تھے، ان سے سیکھنا چاہتے تھے ہر ٹائم، تو وہ اتنا زیادہ ان کا ٹائم لے رہے تھے کہ آتے تھے اور باتوں میں جو ہے وہ مسلسل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرماتے تھے، وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے لیے بھی یہ تھوڑا مشکل ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ساتھ کس طرح ڈیل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تنگی دیکھی تو ان کے لیے یہ آیات نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ایک طریقہ بھی سکھایا جائے، اور یہ بھی تھا کہ جو منافق لوگ تھے وہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ ہم تو بہت زیادہ ان کے قریب ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹائم ان کا لے جاتے تھے، اور کئی لوگ ایسے آتے تھے جو مطلب کافر ہوتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اتنی لمبی چوڑی بحث اور وہ سب باتوں میں لگ جاتے تھے کہ کئی مسلمان آتے تھے تو وہ پھر ان کو ایک صحابی تھے جو کہ نابینا تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں دور سے کچھ لوگ آئے اور ان سے باتیں کر رہے تھے، تو صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو مخاطب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی کہ مطلب میں ان کو کس طرح اب یہ کہوں کہ یہ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں تو میں ان کو وقت دے رہا ہوں ابھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ہلکا سا ایک بل آیا کہ مطلب ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں ان کو کس طرح کہوں، اور وہ ماتھے کا بل ان کو نابینا صحابی کو تو نظر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کہا کہ مطلب ایک میرا بندہ جو قریبی ہے جو مسلمان ہے اس کو چھوڑ کے آپ ایسے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ جو کافر ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو نہ اگنور کریں جو کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو زیادہ ٹائم دینے، کیونکہ وہ لوگ آ کر ان کا ٹائم ویسٹ کرتے تھے اور آرام سے چلے جاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ اینڈ رزلٹ پہ ایمان بھی لانے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ترکیب جو ہے وہ یہ کی کہ اگر آپ کو کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک تو ہو گیا نا خطبہ یا کوئی گیدرنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور وہ سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کی تو خیر ہے، لیکن اگر آپ ان کے پاس پرائیویٹلی جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ مسکینوں کو کچھ خیرات دے دیا کریں پہلے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو منافق تھے وہ زیادہ تر امیر لوگ تھے اور جو کافر تھے وہ بھی، تو ان کو یہ تھا کہ جب ہم آئیں گے تو اب ہم تھوڑی خیرات کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگیں گے، اور زیادہ خیرات کریں گے تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم کیوں مسلمانوں کے اوپر اس طرح جو ہے یا غریبوں کے اوپر پیسہ لگائیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ تو صاف ظاہر ہے لالچی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یہ چیز بڑی لگی کہ اب ہم دینے آئیں گے خیرات تو ہم بڑے عجیب لگیں گے اگر تھوڑی دیں گے، اور اگر زیادہ دیں گے تو وہ دینا نہیں چاہتے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ آنا ہی چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مصلحت تھی اس کام کے پیچھے کہ تاکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا، لیکن یہ پھر مسلمانوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے ہی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ تو مہاجر تھے اور سب، تو کہتے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے، لیکن جو منافق تھے اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کی چیپ لگیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ساتھ ہی کہتے ہیں اس آیت کے درمیان میں جو ہے وہ بہت کم وقفہ تھا، شاید کچھ گھنٹوں کا یا ایک دن کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں جو ہے وہ صدقہ دینا ہوگا،
اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب وہ والا رول جو ہے وہ اٹھا لیا. تو یہ پہلی آیت جو ہے یہ پھر منسوخ ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے خراج دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے وہ آپ ویسے ہی آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ جو لوگ آ کر ان کا ویسے ہی ٹائم ویسٹ کرتے تھے اور ان کو اب جب فیس دینی پڑی تو جو ہے وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اس کے بعد نیکسٹ جو مقدمہ ہے وہ ہے سورۃ توبہ کا، آیت نمبر 5 ہے. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مس یوز کی جاتی ہے. یہ جو آیات ابھی بتائی ہیں نا، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن پاک کبھی کوئی اور بیان دیتا ہے، کبھی کوئی اور. اس کے اندر تو متضاد ہیں آپس میں، ایک دوسری آیت جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. لیکن یہ احکامات کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کو اس کے طریقے سے چلنے کی کتاب ہے، یعنی اس کے مطابق چلنے والی کتاب ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنے والی کتاب ہے. اس لیے یہ لگتا ایسے ہی ہے بظاہر کہ شاید ایک آیت جو ہے وہ دوسرے کے متبادل کوئی اور ہی بات کر رہی ہے. تو سورت نمبر جو 5 ہے سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھراؤ کرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تعقب میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اگر اس آیت کو صرف دیکھا جائے تو پھر تقریباً سارا قرآن پاک جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ صرف اس آیت کو دیکھ لیں تو باقی ساری پچھلی آیات بہت ساری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا کہا اور ہاتھ روکے رہنے کا کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل وقت تھا ان کو حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ بھی ہمیشہ صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کریں. اور ہمیشہ اچھی ترغیب دی کہ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھی بات کرو، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کو اپنے گھر پر دعوت دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں اور مطلب اچھے رویے سے ان کے لوگوں کے ساتھ چلیں جو یہودی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہوا اب یہ آیات چونکہ سورۃ توبہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سب سے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں سورۃ توبہ کی آیات. اور جو سورہ مائدہ ہے وہ بھی آخری دور میں ہوئی. تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں بلاؤ، دعوت دو اور جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عزت کے مہینے گزر جائیں تو ان کو ہر جگہ جہاں پاؤ قتل کر دو. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری جو دور تھا نبوت کا، اس کے اندر یہ آیات نازل ہوئیں. اور اس کا مقصد کیا تھا آخری دور میں نازل ہونے کا. اور سورۃ توبہ کو اگر غور کریں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوتی. ہر پیغمبر کے ساتھ یہ رہا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کا کہ جب ان کی قوم نہیں مانتی، اور ایک حد تک اللہ میاں ان کو ایک ٹائم دیتے ہیں، اور وہ جب وہ نہیں مانتی ان پیغمبر کی زندگی میں تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا تھا. اب تمام تر پیغمبروں کو ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جب بھی ایک قوم نے ان کو جھٹلایا اور ایک ٹائم کی مدت جب ختم ہو گئی تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں چند لوگوں کو لے کر سوار ہو کر چلے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی ساری قوم تباہ ہو گئی، جو چند لوگ تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے. یعنی یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی واقعات ہوئے ہیں. اور اس بار بھی یہی ہوا کہ ان پیغمبر کو بھی جو ہے وہ جب ان پر ان کی بات لوگوں نے نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ اب جو عذاب آئے گا وہ اس طرح کی آفات کے ذریعے نہیں آئے گا، اب لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے ہی ان کو عذاب آئے گا. یعنی پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اذیت دیں گے جو کافر تھے. تو یہاں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تمام دنیا کے کافروں کے لیے یا مشرکوں کے لیے نہیں ہے. یہ آیات صرف ان لوگوں کے لیے، کیونکہ صرف پیغمبر کے جو ہوتے ہوئے جو لوگ مشرک رہتے ہیں نہیں مانتے ان کے اوپر عذاب آتا ہے، عام دوسرے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آتا. ساری دنیا کے مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی. اس ٹائم میں جو اس جگہ پر مشرک تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے ان کے لیے بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اب عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آئے گا. اور ہر پیغمبر کو جس طرح کی ان کی قوم ہوتی تھی اس طرح کا عذاب آتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی اذیتیں ان لوگوں نے دی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے ایک چیز رکھی کہ انہی کے ہاتھوں سے جو ہے ان کو عذاب نازل ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور آخری یعنی پیغمبر تھے جنہوں نے خود اپنی قوم کے ساتھ اس طرح جنگ لڑ کر جو ہے ان کو پر یعنی عذاب اس طرح سے نازل ہوا. ورنہ باقی تمام پیغمبروں کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر آسمانی آفات آتی تھیں، زمین ہلا دی جاتی تھی، الٹ دی جاتی تھی. وہ پیغمبر خود کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے صحابہ کو یہ جو ہے وہ کیا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ایذا پہنچائی گئی. تو اس آیت کو لے کر بہت ساری مسکنسیپشنز اس لیے کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب یہ والی آیت جو ہے وہ جائز ہے. ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم انڈیا میں جا کر مشرکوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ آیت ایک خاص وقت پہ ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے تھی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں موجود تھے. ہر مشرک کی یہ بات نہیں ہو رہی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو کہا. اور آپ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب عزت کے مہینے گزر جائیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو کیا کرتے تھے مشرک کہ جب کہیں لڑنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں بھی عزت کے مہینے تھے 4، لیکن اس کو وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ یہ عزت کا مہینہ ہم کسی اور مہینے میں منا لیں گے، یہ 15 دن ہم کسی اور مہینے میں امن رکھ لیں گے، لیکن ابھی ہمیں فلاں قبیلے سے لڑنا ضروری ہے تو ہم ان سے لڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جو ہیں وہ عزت کے مہینے وہیں پہ رکھیں گے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا، کیلنڈر آگے پیچھے ہو جاتا تھا. یعنی اگر وہ مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے تو سارا کیلنڈر ادھر کا ادھر ہو جاتا
جاتا تھا اور سارا نظام خراب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر کیلنڈر بھی ٹھیک کروایا ہے کہ یہ عزت کے مہینے گزریں گے تو ہم. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا جب وہ عمرہ پر گئے تھے. اور اس ٹائم میں عمرہ کو حج بھی کہا جاتا تھا, اور جو جسے ہم اب حج کہتے ہیں اسے حج اکبر کہتے تھے. حج اکبر جسے ہم کہتے ہیں کہ شاید جمعے کے دن آنے والے حج کو حج اکبر کہتے ہیں, نہیں, اس ٹائم میں عمرے کو بھی حج ہی کہتے تھے, لیکن جو جسے اب ہم سال کے بعد حج کہتے ہیں اسے اس ٹائم میں حج اکبر کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ یا عمرے پہ کہہ لیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو کہا کہ یہ آیات ان کو پڑھ کر سنانا. تو ان کو تیار کیا گیا, 4 مہینے دیے گئے, وارننگ دی گئی کہ آپ اس میں اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اور نماز پڑھنے لگیں گے اور زکوٰۃ دینے لگیں گے تو ان کی راہ کو چھوڑ دو. اچھا, یہاں پر اسلام پہ تو زبردستی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے کہا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن یہ آیت اس لیے زبردستی یا سمجھ لیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, یعنی سمجھ لیں کہ تلوار کے زور پہ انہوں نے توبہ کی, تو اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی راہ کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ پیغمبر تھے, اور پیغمبر کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نہ جانے کہ یہ پیغمبر ہیں اللہ کی طرف سے اور یہ آیات جو ہیں وہ اللہ تک. وہ صرف ہٹ دھرم لوگ رہ گئے تھے جو مشرک تھے, اپنی اس پہ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل کی. تو ان آیات کو اس طرح سیریسلی اگر ہم لے لیں کہ بھئی ہر کسی مشرک کو, تو پھر تو ہر کسی کو قتل کر دینا جائز ہے, اور باقی تمام تر قرآن جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سورۃ توبہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اینڈ پہ نازل ہی اس لیے ہوئی کیونکہ اب یہ اینڈ تھا, اب وہ وقت ختم ہونے والا تھا کہ جس میں ان کو تبلیغ اور تربیت اور وہ سارا کرنے کا, اور اب جس طرح باقی پیغمبروں کے ٹائم میں ہوتا تھا تو وہ اب وقت آنا تھا. اور اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہوا, کیونکہ تمام پیغمبروں کے دور میں یہی ہوتا رہا کہ پہلا ٹائم بہت اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اینڈ پر عذاب آ گیا. تو یہاں پر بھی یہی ہوا. تو یہ کچھ آیات تھیں جو کہ منسوخ کے بارے میں ہیں, یا ان کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا کسی آیت کو اور اس سے بہتر آیت آ گئی, یعنی جیسے ترکہ جو ہے وہ بتا دیا گیا, حصہ بتا دیا گیا وصیت کے کتنی کرنی ہے, پہلے صرف لوگوں کا دماغ تیار کیا گیا. تو یہ آیات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت معنی رکھتی ہیں, اور یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک دم سے چیزیں نہیں سیکھتا, اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے. ویسے ڈیٹیل میں تو یہ آیات تب پڑھیں گے جب ہم سورۃ توبہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ, لیکن ایک اوور ویو اس میں جو جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ مشرکین کو 4 مہینے دے دیے گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جہاں ان کو پایا جائے گا وہاں قتل کیا جائے گا. جو یہودی اور کرسچنس ہیں ان کو چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو اس لیے ان کو اوپر یہ رحم کیا گیا پھر بھی کہ وہ اگر ٹیکس دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو نہیں مارا جائے گا, ان کے اوپر رحم کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو منافق تھے وہ بھی اس ٹائم تک ایکسپوز ہو گئے تھے, وہ بھی واضح ہو گئے تھے, کیونکہ باقی تمام جنگوں میں تو آپشن ہوتا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں فوج کو, اگر آپ نہ چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کریں. تو لیکن تبوک جب سورۃ توبہ نازل ہو رہی تھی, تبوک کی جنگ کے اندر یہ لازمی کر دیا گیا تھا کہ سب لوگ جنگ کریں گے. تو اس ٹائم میں پھر وہ لوگ بھی عبداللہ بن عبید جیسے جو ہیں وہ واضح ہو گئے, کیونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس ٹائم میں یہ بھی اس عذاب کے اندر یہ لوگ بھی منافق بھی شامل ہو گئے, کیونکہ اب وہ واضح ہو گئے کیونکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جو رومن اور پرشین تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کیا, اور انہوں نے جو ایمبیسیڈر تھا اس کو قتل بھی کر دیا تھا, یعنی جو پیغام لے کر گیا تھا اس کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا تھا. تو اس لیے یہ لوگ بھی اسی پکڑ میں, کیونکہ جب جو پیغام اگر اس ٹائم میں کہ پیغمبر موجود ہوں اور وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجیں تو اور وہ لوگ نہ مانیں تو تب وہ لوگ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر بھی یہی آیات نازل ہوئیں, اور رومن اور پرشین جو ہیں وہ اسی لیے غرق کر دیے گئے کیونکہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے.